ان اللہ مع الصابرین غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے بغیر دادے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری اب لارے غوث اعظم می ظلم دمزہ شیخ احمد رضا خواہ قدب عالم می ظلم مدد کن یا بڑے پیر غوث اعظم عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی شہباز لامکانی مدد کن یا عریف باللہ عرف بابا سرکار کمل پوش احمد اللہ تعالی علیہ ایک نظر کن سو یمن معزز سامعین کرام آئیے ہمارا مل کر کے محبت و عقیدت کے ساتھ میں گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ حبیبی پروردگار احمد مجتبی سیدی ابرار و خیار شہی شاہ زی وقار عرب کی ناقہ سوار بے چین دلوں کے قرار رسولوں کے سردار انسانیت کے وقار رہبر اعظم ذکر اعظم رسول اعظم کی بارگاہ میں جھم کر کے درود پاک کا نظر عقیدت پیش کیجیے اور قریب آواز اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد کیا خود ارشاد فرماتا ہے میں بن کے خواب ہوا میں بکھر گیا ہوتا انشاءاللہ دل سے سنیے بڑا لطف ملے گا آپ کو میں بن کے خواب ہوا میں بکھر گیا ہوتا اور یا رسول اللہ آپ کی یاد نہ ہوتی تو مر گیا ہوتا میں بن کے خواب ہوا میں بکھر گیا ہوتا یا رسول اللہ آپ کی یاد نہ ہوتی تو مر گیا ہوتا اور پلٹ آیا سورج تو اس میں حیرت کی بات پلٹ آیا سورج تو اس میں حیرت کی بات کیا وہ چاہتے تو زمین پر بکھر گیا ہوتا پلٹ آیا سورج تو اس میں حیرت کی بات کیا وہ چاہتے تو زمین پر بکھر گیا ہوتا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں عرب بولتا ہے عجب بولتا ہے نبی کی ثنا تو نبی کا صنم بولتا ہے عرب بولتا ہے عجب بولتا ہے نبی کی ثنا تو نبی کا صنم بولتا ہے دل میں عشق رسول پاک کی شمع جلا کے دے محمد دھواں بولتا ہے دل میں عشق رسول پاک کی شمع جلا کے دے محمد دھواں بولتا ہے پھر میں نے آیت پڑھی کہ ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اگر مصیبتیں بھی آتی ہیں تو صبر کرو پریشانی بھی آتی ہے تو صبر کرو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں سب حضرات جانتے ہیں کہ ہم پر کتنی بھی بڑی مصیبتیں آ سکتی ہیں لیکن جو صحابہ پر مصیبتیں آئی اتنی بڑی مصیبت ہم پر آئی جو امام حسین نے مشکلوں کا سامنا کیا ان علامہ صابرین پر عمل کیا ویسے تو ہم کر ہی نہیں سکتے اور اتنی مصیبت ہم پر آ ہی نہیں سکتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں جتنی بھی مصیبتیں اگر آ رہی ہیں نا تو اس کو ہنس کے ٹال دو اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے اتنی محبت کہ 70,000 ماں کی محبت ایک طرف ہے اور میرے خدا کی محبت ایک طرف ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا کروڑوں احسان ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھی بات تو ہمیں نبی کا امتی بنا کر کے پیدا کیا ہے اگر میرا اللہ ہمیں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امتی بناتا تو بڑی بات تھی موسیٰ علیہ السلام کا امتی بناتا تو بہت بڑی بات تھی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اگر امتی بناتا تو بہت بڑی بات تھی لیکن اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا مانگی جس نبی کے امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا مانگی تھی تو اللہ نے ہمیں اس نبی کے امت میں پیدا کیا اور اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہماری جو جماعت ہے وہ اعلیٰ ہے کیا ہے اعلیٰ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا نبی تمام نبیوں میں اعلیٰ ہمارا نبی تمام نبیوں میں اعلیٰ ہمارا خواجہ تمام خواجہوں میں اعلیٰ اور ہمارا غوث تمام
تمام ولیوں نے اعلیٰ، تو ہم اس اعلیٰ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ غوث اعظم کے بارے میں ایک شاعر نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ نہ کوئی غریب نہ کوئی کنگال ہے مدینے میں۔ بولیے کوئی غریب ہے مدینے میں؟ کوئی کنگال ہے؟ تو وہ شاعر نے اپنے انداز سے کہا کہ نہ کوئی غریب نہ کوئی کنگال ہے مدینے میں، جسے بھی دیکھو وہ خوشحال ہے مدینے میں۔ اور میرے غوث کی ماں ہے فاطمہ زہرا، میرے غوث کا ننیال ہے مدینے میں۔ میرے غوث کی ماں ہے فاطمہ زہرا، میرے غوث کا ننیال ہے مدینے میں۔ آپ کو پتا ہے ہم کون سے غوث اعظم کے ماننے والے ہیں؟ تھوڑا سا ذکر سن لیجئے، اس لیے کیونکہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں سے مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں۔ دیکھیے ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ان کا نام حضرت خواجہ خضر تھا۔ کیا تھا؟ حضرت خواجہ خضر۔ بس منٹ لوں گا، زیادہ وقت نہیں۔ حضرت خواجہ خضر بہت بڑے اللہ کے ولی، اور ان کا کام کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ان کا کام یہ تھا کہ وہ ولیوں کی پوسٹنگ کرایا کرتے، یعنی کہ اللہ نے ان کو وہ طاقت وہ حوصلہ دیا ہے کہ کون سے ولی کو کس وقت کہاں پر بھیجنا ہے، یہ حضرت خواجہ خضر کا کام تھا۔ کس کا؟ حضرت خواجہ خضر کا۔ تو ایک مرتبہ حضرت خواجہ خضر ہواؤں میں اڑتے ہوئے سحر کر رہے تھے، جا رہے تھے۔ حضرت خواجہ خضر نے دیکھا کہ زمین ختم ہو گئی۔ کیا ختم ہو گئی؟ زمین ختم ہو گئی۔ زمین ختم ہونے کے بعد میں پانی کا سلسلہ چالو ہوا، اور دور دور تک کے پانی میں نظر آ رہا تھا۔ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے آپ، تو ایک بیچوں بیچ پانی کے اندر میں ایک پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ کے اندر میں ایک بزرگ آرام کر رہے تھے۔ اس پہاڑ کے اندر میں ایک بزرگ کالی چادر اوڑھ کر کے آرام کر رہے تھے۔ تو حضرت خواجہ خضر نے دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ اتنے دور زمین ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو رہا ہے، اور ایسے جنگل میں کوئی سو رہا ہے۔ تو حضرت خواجہ خضر سمجھ گئے یہ آسان بات نہیں ہے، اور یہ جو سو رہا ہے یہ بے شک اللہ ہی کا ولی ہی ہے، یہ اللہ کا ولی ہی ہے۔ حضرت خواجہ خضر نیچے اتر گئے، اور ان کو تو اللہ نے وہ طاقت وہ حوصلہ دیا تھا۔ نیچے اترنے کے بعد میں کہنے لگے اٹھو، اللہ نے تمہیں سونے کے لیے نہیں بھیجا، جاؤ دین کی تبلیغ کرو، کچھ کام کرو، تمہیں اللہ نے سونے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے ادھر توجہ رکھیں۔ کس کے بارگاہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے آواز آئی، اللہ نے ارشاد فرمایا اے خواجہ خضر سنبھل کر۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے خواجہ خضر سنبھل کر۔ حضرت خواجہ خضر پریشان ہو گئے، میں تو اس بزرگ کو اٹھا رہا ہوں اور اللہ آواز دے رہا ہے کہ خواجہ خضر سنبھل کر، آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ حضرت خواجہ خضر نے پوچھا اے میرے پروردگار عالم آخر ہوا کیا؟ اللہ نے کہا تھا اے خواجہ خضر تجھے پتا ہے اس میں کون سویا ہوا ہے، کون لیٹا ہوا ہے؟ حضرت خواجہ خضر فرماتے ہیں یا نہیں، تو دلوں کا راز جاننے والا ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کون آرام کر رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا اے خواجہ خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کے اندر وہ عبد القادر جیلانی آرام کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہوں اس میں عبد القادر جیلانی آرام کر رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ خضر نے دیکھا عبد القادر جیلانی جب اٹھے، اٹھنے کے بعد میں حضرت خواجہ خضر نے کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اس کے اندر میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ واقعہ میرے بولنے کا مقصد یہ ہے، توجہ رکھیں، یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے تھوڑا ذہن ہم مدینے کے قریب لے جائیں اور سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کی آل، نبی کے غلام کے ادنا غلام کے غلام کے ادنا غلام کے نواسے کا یہ پاور ہے، تو پھر مدینے کے تاجدار کا پاور کیا ہوگا؟ تو یہ کہہ دیجیے کہ جب اسلام پھیلانے والے پرچار کا یہ عالم ہے تو اسلام لانے والے محبت کا، جب اسلام پھیلانے والے پرچاروں کا یہ عالم ہے۔ خواجہ دیکھو تو خواجاؤں میں بے مثال، اسلام پھیلانے والے جب پرچار اتنے خوبصورت ہے تو جو اسلام کا مشن لے کے آیا ہے وہ نبی کتنا خوبصورت ہے۔ جی تو پوری دنیا کے اندر میں اسلام پھیل گیا، دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلا، تو یہ کسی اور کی بدولت نہیں، میرے مصطفیٰ کی بدولت۔ جی لوگ آج کہتے ہیں ہمیں کہ بیٹی کی عزت کرو، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، میرے مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے 25 سالہ گبرو جوانی میں 40 سالہ بیوہ خدیجہ سے نکاح کر کے دنیا والوں کو یہ درس دے دیا کہ بیٹی کی عزت کرنا کسی سنویدھان سے نہ سمجھنا، مکے والے آقا کی پاکیزہ کردار سے سمجھنا۔
1450 साल में मेरे मुस्तफा ने 25 साल की गबरू जवानी थी मेरे आका की, 25 साल की गबरू जवानी में 40 साल बेबा खतीजा से मेरे मुस्तफा ने निकाह करके दुनिया वालों को ये बता दिया कि बेटी की इज्जत करना किसी संविधान से मत समझना बल्कि मुस्तफा के घराने से समझना। तो थोड़ी देर के लिए तवज्जो रखे कि हम पर अगर कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी, तो उसे हंसकर टाल दिया करो। कोई लोगों का मिजाज ऐसा बन जाता है, ऐसा मिशन बन जाता है, जहन कहीं और चला जाता है, लोग सोचने लगते हैं यार मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह में उठ करके अपनी नींद की कुर्बानी दे करके मस्जिद के अंदर में जाकर के नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी परेशान हाल क्यों, फिर भी मैं परेशान क्यों हूँ। और पता है आपको परेशानी की वजह क्या है? परेशानी की वजह ये है, परेशानी आना ये किसी की तरफ की बात नहीं, ये खुदा की तरफ की बात है। और खुदा अपने बंदों से जिससे मोहब्बत करता है ना, उसी के घर पर परेशानी भेजता है। सहाबाए किराम के घर पर जब परेशानी नहीं आती थी तो सहाबा रो रो करके दुआ करते थे, अल्लाह क्या तू हमसे नाराज है, हम पर कोई मुसीबतें नहीं आ रही है, तो अल्लाह मुसीबतें सहाबा के घर पर भेज दिया करता था। तो सहाबा को पता लग जाया करता था कि अब अल्लाह हमसे नाराज नहीं बल्कि अल्लाह हमसे खुश है। तो तवज्जो रखे, जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है ना, जो इंसान रोजा नहीं रखता है ना, जो इंसान के पास में माल होने के बाद ज़कात नहीं देता है ना, तो उसके घर पर कभी परेशानी नहीं आती। गौर कीजिए, कभी मुश्किलें नहीं आती उस पर। जो बेनमाजी होता है उस पर कभी मुश्किलें नहीं आती, परेशानी नहीं आती। इसलिए नहीं आती कि अल्लाह उससे नाराज होता है और अल्लाह उसी के घर पर मुसीबतें भेजता है जिससे वो मोहब्बत करता है। जी, अब बेनमाजी तो एक ऐसी चीज है, अल्लाह वो मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ मेरे प्यारे सहाबा, कि अगर मदीने की ऐसी गली हो कि एक गली में से एक कुत्ता है, तवज्जो से मेरे जुमले सुनना, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। देखो तो सही, अल्लाह के रसूल ने बेनमाजी की जो है तो पहचान को कैसे कराया है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मदीने की गली है और मदीने की गली के अंदर से कोई एक कुत्ता है जो पूरा कीचड़ में लिपटा हुआ है और कीचड़ में भर करके अगर किसी गली से, किसी चौराहे से आ रहा है और उसी कुत्ते के बाजू से अगर एक बेनमाजी आ रहा है, तो मेरे सहाबा बताओ कि अगर तुमको दोनों में से एक से बचना है तो तुम या कुत्ते के करीब जाओगे या बेनमाजी के करीब जाओगे। इधर तवज्जो रखे, अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे मुस्तफा ने कहा था, ए साबियों मुझे बताओ क्या बचने के लिए कुत्ते की तरफ जाओगे या बेनमाजी की तरफ जाओगे? तो सहाबा ने इरशाद फरमाया था, अभी भी या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। मेरे आका आप ही फरमा दीजिए कि हम किसके करीब जाएं। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर कीचड़ में भरा हुआ कुत्ता है तो कुत्ते के करीब चले जाना, इसलिए क्योंकि अगर कुत्ते की नजाकत हमारे कपड़ों पर लग जाए तो उसे धुल कर, उसे धोकर हम पाक कर सकते हैं। लेकिन अगर बेनमाजी की सोबत में बैठ जाओगे और अपना जिस्म बेनमाजी के जिस्म से लगा लोगे तो तुम्हें जहन्नम की आग छोड़ ही नहीं सकती। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर। फरमाते हैं कि जहन्नम के अलावा तुम्हारा कोई ठिकाना हो नहीं सकता। सोचो, ये बेनमाजी के जिस्म को सिर्फ अगर धोखे से हाथ लग जाए तो उसका ये आलम है। जिसके घर के अंदर में सब बेनमाजी हो जाए तो उसके घर का आलम याद रखो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसके घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता है वो घर नहीं है, वो कब्रिस्तान है। और गौसे आजम दस्तगीर ने तो यहाँ तक के कहा है कि बेनमाजी के जनाजे को, बेनमाजी के अल्लाह अकबर, बेनमाजी के जनाजे जो जब जनाजा जाता है बेनमाजी का, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि किसी बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में गाड़ने की भी इजाजत नहीं है। सोचो, ये बेनमाजी कहा है। तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो, नमाज़ें पढ़ो। मुश्किलें आती है तो उसको हंसकर टाल दिया करो। एक इतना बेहतरीन वाक़या था साबिय रसूल का, बहुत बड़े अल्लाह के साबिय रसूल थे। पता है, उनकी एक बीवी थी, इतनी अल्लाह से दुआ है मौला कायनात ऐसी बीवी अल्लाह उनके सदक़े में सबको अता फरमाए। इतनी किरदार वाली, इतनी मुस्तफ़ा पर ईमान रखने वाली बीवी थी। तो वो साबिय रसूल एक मरतबा रात के तन्हाई में उठे। उठने के बाद में जैसा कि
کوئی شخص رات کے تنہائی میں نیند سے بیدار ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی پیاس لگ جاتی ہے، پانی مانگتا ہے، بہرحال تو وہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد نے اپنے بیوی سے کہا کہ ایک گلاس مجھے پانی لا کر کے دو۔ ادھر توجہ رکھے آپ لوگ، اور ایک بات کا یہ بھی خیال رکھے کہ جب اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو پوری توجہ ادھر رکھے، اس لیے کیونکہ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ میں اتنی محنتوں سے جب سے پیدا ہوا ہے، جب سے میں ان کو بھڑکا رہا ہوں، اور تو 10 منٹ کے اندر میں ان کے ایمان کو مضبوط کرے گا، تو اس لیے تم کو وہ ٹھیک سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ یاد رکھو، اللہ قسم میں نے بھی سنا ہے کہ کافی لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، اور نماز کو جاؤ شیطان کی کمر توڑو، اسے کہہ دو کہ بھڑکانا تیرا کام ہے اور تیری کمر توڑنا یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا کام ہے، جو سنتا رہے گا، جو سنتا رہے گا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اپنے نیند کو پسند کر اور سو کر کے شیطان کو خوش مت کرو، بلکہ اٹھ کر ٹھنڈی کے اندر میں وضو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اور جب مسجد کے باہر نکلو تو بڑے فخر کے ساتھ نکلو اور کہنے دل کے اندر میں اپنے شیطان دیکھ میں نے آج تیری کمر کو توڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیغمبروں، نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز ایک بہترین عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تعویذ کی ضرورت ہے، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی پانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا تعویذ، سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑی عبادت، سب سے بہترین عبادت اگر اللہ نے پوری کائنات میں اگر بنائی ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز کے علاوہ کسی کے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ یاد رکھو، وہ صحابی رسول رات کے تنہائی میں اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہا ادھر سنیے، آپ لوگ بس 10 منٹ سنیے، ادھر ادھر مت دیکھیے۔ اور میری ایک عادت ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ تقریر کے ٹائم پر ادھر ادھر مت دیکھا کرو، صرف مجھے دیکھو کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ یاد رکھے نا، آپ نے جب بلایا ہے تو دل سے سنیے، سننا چاہتے ہیں نا۔ دیکھو، وہ صحابی رسول رات میں اٹھے نا، اٹھنے کے بعد میں کیا مانگا اپنی بیوی سے؟ بولیے، زور سے بولیے، کیا؟ پانی۔ بیوی گئی، توجہ رکھے، رات کی بات کی ہو، یعنی کہ اس وقت تقریباً رات کے 2:30-3 بجے کی بات، تو وہ گئی پانی لانے کے لیے، اور جب وہ پانی لے کر کے آئی نا، جب تک کہ وہ صحابی رسول سو گئی، کیا کیا؟ اٹھے، پانی مانگے، پانی انہوں نے لایا، لا کر کے جیسے ہی پانی لانا تھا، لاتے میں جتنا سمے لگتا ہے اتنے سمے میں ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ سونے کے بعد میں بیوی نے دیکھا کہ ابھی پانی مانگا اور ابھی سو گئے۔ تو دیکھو بیوی بھی کتنی وفادار، سیدہ فاطمہ کے کردار پر چلنے والی بیوی بھی کتنی وفادار۔ تو بیوی رات بھر وہ صحابی رسول کے پائپی سے پانی لے کر کے کھڑے رہے، بولے سبحان اللہ۔ جب وہ صحابی رسول فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بیوی رات بھر پانی لے کر کے ہاتھ میں لے کر کے کھڑی ہے۔ وہ صحابی رسول نے کہا کہ جب میں نے تجھے پانی مانگا اور تیرے لانے سے پہلے میں سو گیا تھا تو تجھے بھی چاہیے تھا کہ تو آرام کرے، تو رات بھر پانی لے کر کے کھڑی کیوں رہی؟ بیوی کہتی ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ کیا کہتی ہے؟ آپ میرے شوہر ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں سب سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ اتنی بڑی تمہاری شان ہے، میں تمہارے شان کے خلاف گستاخی کیسے کروں؟ اس لیے میں رات بھر پانی لے کر کے کھڑے رہے۔ صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دریائے رحمت جوش میں آیا۔ کہا ماں تجھے کیا مانگنا ہے؟ کیا کہنے لگے وہ؟ مانگ، تجھے کیا مانگنا ہے؟ آج میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، تو نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا تو بیوی کہنے لگی دیکھو آپ وعدے سے مفر تو نہ جائیں، جو کہہ رہے ہو اس پر قائم رہو۔ صحابی رسول نے کہا کہ ہاں میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، جو بھی بولتا ہوں سچ ہی بولتا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو بیوی بولی کہ مجھے طلاق چاہیے۔ کیا کہنے لگی؟ طلاق۔ تو صحابی رسول سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ دریائے رحمت جوش میں تھا، میں نے جوش میں بول دیا کہ بتا تجھے کیا چاہیے؟ بیوی کہنے لگی میں نے کہا نا طلاق چاہیے اور ابھی چاہیے۔ صحابی رسول کہنے لگے ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے کے بعد میں ہم آقا کی بارگاہ میں جائیں گے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے جا کر کے کہیں گے کہ ہمارا ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، اگر میرے آقا نے اجازت دے دی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔
تو بی بی کہنے لگی کہ تم اگر نہیں بھی کہتے نا تو تمہارے کہنے سے پہلے میں کہتی تو کہنے کی یہ طاقت رکھتی ہوں کہ ہاں میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ پہلے مصطفیٰ کے پاس میں یہ مسئلہ جائے. نماز پڑھ لی دونوں نے. نماز پڑھنے کے بعد چلے کہاں پر؟ نبی کی دربار میں مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو جاتے جاتے وہ صحابی رسول کو ٹھوکر لگ گئی. کیا لگ گئی؟ ٹھوکر لگنے کے بعد میں وہ گر گئے. توجہ رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پیارا جملہ ہے اپنے دل کی تختی پر اسے نوٹ کر لو. پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ قیامت تک کے کوئی بھی وہابی دیوبندی آپ کے ایمان میں خلل پیدا نہیں کرے گا. اگر کرے گا تو اسے کہہ دینا کہ جانے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر اور جا کر کے کہہ دے کہ میں مجرم ہوا تھا, مجھے ساتھ لے لو. یہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا وضع دیا ہے, ایسا وضع دیا ہے کہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ نہ چمچا پہ ناز ہے, نہ چمیلی پہ ناز ہے, ہر عاشق نبی کو بریلی پہ ناز ہے. اور احمد رضا نے جہاں پہ گزارے ہیں رات و دن ہم کو تو اسی پرانے حویلی پہ ناز ہے. رضا نے جہاں پہ گزارے ہیں رات و دن ہم کو تو اسی پرانے حویلی پہ ناز ہے. وہ صحابی رسول نے کہا کہ طلاق چاہیے تو چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. چلتے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے کیا ہوا؟ ادھر توجہ رکھیں آپ. جاتے جاتے کیا ہوا؟ اس صحابی رسول کو ٹھوکر لگ گئی. کیا لگ گئی؟ آپ بھی بولیے کیا لگ گئی؟ ٹھوکر لگ گئی. ٹھوکر لگنے کے بعد میں زمین پر منہ کے بل گر گئی اور گرنے کے بعد میں سر سے خون بہنے لگا, ہاتھ فریکچر ہو گیا, نہ جانے بہت ان کو زخم سے چکماچور ہو گیا, بہت زور سے گر گئے تھے. تو جب بیوی ان کو اٹھانے کے لیے گئی, توجہ رکھنا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. بیوی نے اٹھایا, اٹھانے کے بعد میں کہا چلو آپ گھر چلتے ہیں. وہ صحابی رسول کہتے ہیں نہیں, پہلے نبی کے بارگاہ میں جائیں گے اور اپنا مسئلہ اپنا بیان سامنے رکھیں گے. وہ بیوی کہتی ہے کہ آپ مجھے طلاق نہیں چاہیے. دیکھیے اللہ کی مسئلہ کیا کہتی ہے, بولیے نا مجھے طلاق نہیں چاہیے, چلیے گھر. صحابی رسول کہنے لگے کہ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ مجھے طلاق چاہیے, اب مجھے ٹھوکر لگ گئی, میں گر گیا, مجھ پر رحم آ رہا ہے تجھے, اب کہہ رہی کہ طلاق نہیں چاہیے. تو وہ کہنے لگی بیوی کہ مجھے درود اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى اله الصلاه والسلام صلى الله تعالى. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى اله الصلاه والسلام عليه. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى اله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى وسلم. وہ کہنے لگی کہ تم, صحابی رسول کہنے لگے کہ مجھ پر رحم آ رہا ہے تجھے, گھر چلے. تو وہ بیوی نے اتنا پیارا جواب دیا, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ جھوم کر کے نبی کے بارگاہ میں درود پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود کی کیا فضیلت ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے تھے, اور جبرائیل آنے کے بعد میں حضرت جبرائیل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ, دنیا کے اندر میں جتنے بھی پہاڑ ہیں نا, میں سارے پہاڑوں کو گن سکتا ہوں, اور ان پہاڑ کے اوپر میں جتنے بھی پتھر ہیں نا, میں تمام کے تمام پتھروں کو گن سکتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل. اور کہنے لگے یا رسول اللہ, دنیا میں جتنے سمندر ہیں نا, میں سمندر کے پانی کے قطرے قطرے کو گن سکتا ہوں. یا رسول اللہ, میں ساری ہواؤں کو گن سکتا ہوں. لیکن یا رسول اللہ کہ جو بندہ محبت و عقیدت کے ساتھ میں ایک مرتبہ آپ پر درود پڑے اور اللہ جب اس پر رحمت و نور کی بارشیں فرماتا ہے, یا رسول اللہ قسم ہے رب کائنات کی, میں اسے گر نہیں سکتا. پڑھنے کی فضیلت ہے بہرحال. تو وہ جب کہنے لگے نا چل گھر چل, طلاق نہیں چاہیے, تو وہ صحابی رسول نے کہا کہ آخر بات کیا ہے بتاؤ تو صحیح. بیوی نے اتنا پیارا جواب دیا. بیوی کہنے لگی کہ میں نے ایک مرتبہ نبی مکرم سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے یہ بات سنی تھی. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جس پر مصیبتیں نہیں آتی ہے, جس پر پریشانی نہیں آتی ہے, اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے. وہ بیوی کہنے لگی کہ میں جب سے آپ کے نکاح میں آئی ہوں, آپ پر کبھی مصیبتیں نہیں آئی, آپ پر کبھی تنگی نہیں آئی, آپ پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی. تو میرے دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ تم سے راضی
یقین ہو گیا کہ اللہ تم سے خوش ہے. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. تو دیکھو مصیبت آنا یہ کس کے طرف کی بات ہے؟ اللہ کی طرف کی بات ہے. کبھی بھی مصیبتیں آئی نا تو اس کو ہنس کر ٹال دیا کرو. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تو مصیبتوں کو کیا ہے؟ اور جب بھی مصیبت آئی تو نبی پر درود بھیجا کرو اور اپنے دل میں اطمینان پیدا کرو اور اللہ کے رسول کے صدقے میں اللہ سے دعا مانگو کہ تیرے نبی کے صدقے میں اللہ تمام مصیبتوں کو دور عطا فرمائے. تو آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ قسم اسے کامیاب رکھو, کامیاب رکھو. یاد رکھو کہ جس دن ہمارے ارنی شہر کے اندر میں سب نوجوان نمازی ہو جائیں گے نا, اس دن تم نے دیکھنا کہ آج بھی دنیا کے اندر میں انقلاب پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کیونکہ آج ہمیں سب سے حقیر سمجھا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے دامن کو چھوڑ دیا. اگر میں ابھی آپ سے سوال کروں, ابھی ترنت میں اگر آپ سے سوال کروں کہ جلدی بتاؤ اللہ سے ڈرتے ہو یا نہیں, بولو ڈرتے ہو یا نہیں, زور سے بولو نا. سب کہتے ہیں ڈرتے, میں بھی کہتا ہوں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, لیکن ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. اس لیے نہیں ڈرتے کیونکہ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو ہم نے کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑا. بولیے میں غلط بول رہا ہوں؟ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو ہم ماں باپ کو کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کیا کرتے. اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو ہم نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوتے. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, صرف ہماری زبان بولتی ہے, ہمارا دل نہیں ڈرتا ہے. تو اللہ سے خوف رکھو, اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر میں مضبوط رکھو. ارے جب اللہ کیڑے مکوڑوں کو جب رزق سے پہنچاتا ہے, اللہ ان کو کھلاتا پلاتا جلاتا ہے. ہم تو نبی کی امتی ہے یار, اللہ ہم کو کیوں نہیں کھلائے گا, کیوں نہیں پلائے گا؟ ایک سمندر ہے, ایک سمندر کے اندر میں ایک کیڑا ہے, اور وہ کیڑا ہے ایک اللہ کے بزرگ, اللہ کے بہت بڑے ولی ہے. انہوں نے سمندر کے اندر میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد میں ایک ریت نکالا, اور جب اس ریت کو پھوڑا تو پھوڑنے کے بعد میں کیا دیکھا کہ اس کے اندر میں ایک کیڑا چھپا ہوا ہے. وہ سوچنے لگے ہائے تو سمندر کے اندر ہے اور ریت کے اندر میں پیک ہے, تجھے اللہ رزق کیسے پہنچاتا ہے, تو کیسے کھاتا ہے, تو کیسے پیتا ہے, آخر تو کھاتا کیا ہے, تو پیتا کیا ہے؟ اللہ نے اس کو زبان عطا کی, وہ اپنے زبان میں بولنے لگا. اے اللہ کے بزرگ, اے اللہ کے ولی, تو سننا چاہتا ہے کہ اللہ مجھے رزق کیسے دیتا ہے؟ تو سن, جب مجھے بھوک لگتی ہے, جب مجھے پیاس لگتی ہے, تو میں سمندر کے اندر میں نبی پر درود بھیجتا ہوں. ادھر درود میرا ختم نہیں ہوتا تو اللہ میرے رزق کا انتظام کر لیتا ہے, میرے کھانے کا انتظام کر لیتا ہے, میرے پینے کا انتظام کر لیتا ہے. تو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ جب کیڑے مکوڑوں کو کھلا سکتا ہے, جلا سکتا ہے, زندہ رکھ سکتا ہے. ہم تو نبی کی امتی ہے, ہم تو نبی کی امتی ہے, ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں, ہم تو اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, ہم تو ولیوں کے ماننے والے ہیں. کیا اللہ ہمیں کھلا نہیں سکتا, کیا اللہ ہمیں پلا نہیں سکتا؟ یہ اپنے دل سے, اپنے دماغ سے یہ گمان کو نکال دو. یاد رکھو مصیبت آنا اللہ کی طرف کی بات, اگر کسی کے گھر کے اندر میں خوشی آنا یہ بھی اللہ کی طرف کی بات. یاد رکھو کہ اگر ہمارے گھر کے اندر میں کوئی خوشی ہوتی ہے, یا بیٹا پیدا ہوتا ہے, یا کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے, یا مال و دولت ہمارے گھر میں آتی ہے, جب ہم خوش ہوتے ہیں تب ہم اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں. جب ہم پر مصیبتیں آتی ہیں, مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹتا ہے, اور ہمارے اللہ اور دنیا میں جب ہمارا کوئی نہیں ہوتا ہے تب ہم کو اللہ کی یاد آتی ہے. ہم بہت خود غرض ہیں, ہم اپنے مطلب کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں, اپنے مطلب کے لیے اللہ کو یاد مت کرو, اللہ کو دل سے یاد کرو. دیکھو میرا پروردگار عالم ہم کو کیسے نوازتا ہے. یاد رکھو میری تقریر صرف 10 یا 15 منٹ کی ہے, لیکن اپنے دل کے تختی پر نوٹ کر لو کہ انشاءاللہ جیسا وقت ملے گا ویسے ہم لوگ نمازوں کی پابندی کریں گے, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے, اور جب تک کہ اللہ نے ہمارے جسم میں جان رکھی ہے قیامت تک کے مصطفیٰ کے عظمت کے جھنڈے گاڑتے رہیں گے. ہم کل بھی نبی کے غلام تھے, آج بھی نبی کے غلام ہیں, کل بھی نبی کے نوکر تھے, آج بھی نبی کے نوکر ہیں, اور کل بھی ہم مصطفیٰ کے گیت گاتے ہیں, اور قیامت تک کے مصطفیٰ کے نعرے لگاتے جائیں گے, لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے. اور یاد رکھو کہ جب مصطفیٰ کے شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو ہم کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں, اور وقت آنے پر ہماری گردنیں کٹا بھی سکتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کے حرمت پر کبھی انگلی نہیں اٹھا
अल्लाह के वलियों से प्यार करो, और मेरे बोलने में या कोई कुफरिया जुमला निकल गया हो तो अल्लाह से दुआ करता हूँ मौला कायनात मेरे तमाम गलतियों को माफ अता फरमाए। अब लीजिए एक नात मोहम्मद हुसैन साहब आपके सामने पढ़ेंगे, उसके बाद में इंशाअल्लाह तबारक व तआला फातिहा का निज़्म हम लोग शुरू करेंगे। याद रखो नात पढ़ना ये नबी की सुन्नत है। क्या है? नबी की सुन्नत है। और नात को सुनना ये तो खुद हमारे मुस्तफा की सुन्नत है। नात पढ़ना ये सहाबा की सुन्नत है, और नात को सुनना खुद हमारे मुस्तफा की सुन्नत है, और सुनकर इनाम देना ये भी मेरे आका की सुन्नत है। जी तो नात अपने दिल से सुनो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और याद रखो कि जो जहाँ पर भी नबी का जिक्र होता है, जी जहाँ पर भी नबी का जिक्र होता है तो दूर दूर तक के शैतान नजर नहीं आता। जी तो ये अल्लाह उसके रसूल के नाम से हमने छोटी सी महफिल को सजाया है। अल्लाह से दुआ है मौला कायनात सरकार कंबल पोश के कदम के सदक़े तुफैल में हमारी इस महफिल को कबूल अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मदारुल आलमीन जिंदा शाह बदार रहमतुल्लाह अलैह का 792वां उर्स मुबारक हो। सिलसिला ये हमको सबसे पुराना मिला, सिलसिला ये हमको सबसे पुराना मिला, यानी बदरुद्दीन कुतुब अहमद जिंदा शाह मदार का घराना मिला, यानी बदरुद्दीन कुतुब अहमद जिंदा शाह मदार का घराना मिला। हदे कुल फका से गुजर गया, हदे कुल फका से गुजर गया, हदे लामका से गुजर गया। तेरी जुस्तजू में खबर नहीं मैं कहां से गुजर गया, मैं कहां से गुजर गया। तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ। तेरी दहलीज को छोटी हुई जिंदा शाह मदार मैं कहीं का कहीं कुछ का कुछ और होता हूँ। करम है मेरे पीर का मुझ पे कोई वबा नहीं लगती, करम है मेरे पीर का मुझे कोई वबा नहीं लगती। जहाँ जिंदा शाह मदार का चिराग जलता है वहाँ हवा तक भी नहीं लगती, जहाँ जिंदा शाह मदार का चिराग